يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس کا کل بتایا تھا کہ ہر کتاب کے یا ہر چیز کے شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا علم ضروری ہے، اور یہ اس وجہ سے تاکہ جو چیز تم حاصل کرنا چاہ رہے ہو اس کے اوپر اچھی طریقے سے وضاحت ہو جائے اور اچھی طریقے سے وہ سمجھ میں آ جائے۔ اور اس کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ وہ 8 چیزیں ہیں۔ مناتے کا اس کو روح سے سمانیہ کہتے ہیں، اور وہ 8 چیزیں اگر پڑھنے سے پہلے ہی اگر آپ نے سوچ لیا سمجھ لیا تو پھر مقصد کو حاصل کرنے میں وضاحت بھی ہو جائے گی اور کامیابی اچھی طریقے سے حاصل ہوگی۔ اچھا، وہ 8 چیزیں کیا کیا ہے تو اس کے متعلق بتایا تھا۔ نمبر 1 تعریف، نمبر 2 موضوع، نمبر 3 غرض و غایت، نمبر 4 سماع یعنی وجہ تسمیہ، نمبر 5 مؤلف، نمبر 6 مرتبہ، نمبر 7 جنس، نمبر 8 قسمت و تبویب۔ یہ 8 چیزیں ہو گئی۔ مناتے کا کو نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ مسلمان ہیں ایمان والے ہیں اس وجہ سے ہم کو ایک نئی چیز کی بھی ضرورت ہے، اور وہ ہے حکم شرعی، کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے۔ تو یہ جو 8 چیزیں ہیں یہ 8 ایک تو علم کے متعلق، نفس علم کے متعلق جون سا بھی علم حاصل کرو، علم فقہ حاصل کرو، علم حدیث حاصل کرو، علم تفسیر حاصل کرو، یا جون سا بھی علم حاصل کرو تو سب کے لیے یہ 8 چیزیں تو ہوگی۔ اور دوسرا جو کتاب پڑھ رہے ہو اس کتاب کے لیے بھی ان 8 چیزوں کا جاننا ضروری ہے، کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے، مؤلف کون ہے، اس کتاب کا درجہ کیا ہے، اس کتاب کو پڑھنے کا حکم شرعی کیا ہے، اور اس کتاب کی تعریف کیا ہے، اور اس کتاب کی فضیلت کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کل 16 چیزیں ہو گئی۔ علم حدیث کے لیے 8، اور نفس علم کے لیے 8، اور ایک کتاب کے لیے 8۔ 8 جو نے 16 یہ ہو گئی، اور 17ویں چیز حکم شرعی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے آداب وغیرہ ہیں وہ میں نے گزشتہ کل کچھ تمہارے سامنے ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے ہم کو یہ 16 چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ بتائی، اور پھر اس کے بعد کتاب شروع ہوئی۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو کی طرح پوری تفصیل تو شاید نہ ہو، لیکن پھر بھی ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، اگر پورا حاصل نہ ہو تو جتنا بھی مل جائے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، آپ حضرات اس کو اچھی طریقے سے یاد کریں لیں اور یاد رکھیں اس کو۔ انشاءاللہ۔ اچھا، بہت اچھا، وہ تو 2 دن میں ہی پتہ چل جائے گا۔ پڑھنے کے دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے زمانے میں اور میرے چند دوست تھے، ان دوستوں کے ساتھ جب سہمائی یا ششمائی کی چھٹی ہوا کرتی تھی تو ہم گھر تو جا نہیں سکتے تھے، تو اس وقت ان چھٹیوں کے دنوں میں ایک مرتبہ ہم نے طے کیا کہ اکابرین مشائخین کے مزارات جہاں جہاں ہیں وہاں جائیں گے، اور ان مزارات کے اوپر اصالہ ثواب کریں گے تاکہ پتہ بھی چلے کہ کس کا مزار کہاں پر ہے اور کیا۔ پھر دوسری مرتبہ طے کیا
کہ زندہ اکابرین مشائخ جو ہیں اس زمانے میں قاری طیب صاحب تھے، پھر اس کے علاوہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب تھے، پھر ان کے علاوہ حضرت شیخ الحدیث صاحب تھے، پھر ان کے علاوہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب تھے وغیرہ وغیرہ، مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی وغیرہ تھے۔ ان کے پاس تو جانا نہیں ہو سکا دور ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ تھا کہ ان اکابرین کی خدمت میں جائیں گے۔ تو اس وقت ہم حضرت مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادی کی خدمت میں گئے۔ انہوں نے بہت ہی اچھا احترام کیا، عزت کیا اور بہت ہی نصیحت فرمائی۔ ان میں سے ایک بات انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف نسبت کر کے یہ بات بتائی کہ طالب علم اگر 4 چیزوں کا اہتمام کر لے، انہوں نے تو بتایا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو طالب علم ان 4 چیزوں کا اہتمام کر لے اور پھر بھی اگر اس کو علم نہ آئے تو میرے قبر پر آ کر جوتے مارے۔ یعنی یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ 4 چیزوں کے اوپر عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ ابھی جو تم نے بہت زور سے انشاءاللہ کہا، اس وجہ سے مجھے یہ یاد آ گیا، حالانکہ ابھی مجھے سبق میں کہنا نہیں تھا، لیکن اگر یہی جذبہ ہو تو یہ 4 چیزیں یہ: جی پہلا تو مطالعہ کرنا ہے، طلا یطلو، اس کے معنی آپ سورت کو بھی طلوع اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی روشنی کی وجہ سے پورا اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور روشنی آ جاتی۔ تو اس طریقے سے پہلا کام تو مطالعہ کرنا ہے۔ جب تک مطالعہ نہ کیا جائے وہاں تک آدمی سبق نہ پڑھے۔ تو نمبر 1 ہے مطالعہ، اور مطالعہ کرنے میں پہلے تو مطالعہ کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ پہلے عبارت کو دیکھو، عبارت کو سمجھو، اس سے نہ سمجھ میں آئے تو حاشیہ دیکھو، حاشیہ کے ذریعے سے سمجھ میں نہ آئے تو پھر شرح دیکھو وغیرہ وغیرہ، مطلب کہ مطالعہ کرنا ہے۔ اور مطالعہ کرنے کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ سبق میں جس وقت استاد باتیں کر رہا ہو یا سبق بتا رہا ہو یا سمجھا رہا ہو تو اس وقت پوری توجہ کے ساتھ اس تقریر کو سنا جائے جو استاد نے فرمائی۔ اچھا یعنی سبق میں بھی ادھر ادھر توجہ نہ کرے، نیند نہ نکالے، بات چیت نہ کرے، یا بیٹھے بیٹھے رام نگر میں یا چوک میں نہ چلے جائے، بلکہ یہیں رہے۔ جی انشاءاللہ دو رہیں ہو گے۔ گئے، دو ہو گیا۔ اور تیسرا پھر یہ ہے کہ جو کچھ آج سبق میں پڑھا ہے اس کی ایک مرتبہ تکرار کر لے۔ تکرار بہت زیادہ مفید ہے آدمی کے لیے، اپنے طور پر اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے، چاہے ایک آدمی ہو، 2 آدمی ہو، جتنے بھی ہو، یا کوئی نہ ہو تو اکیلا بھی بیٹھ کر جیسا کہ اور کو سامنے تقریر کرنا ہے، اس طریقے سے پورا سبق تکرار۔ اور چوتھی چیز یہ بتائی کہ جمعہ کے دن یا ہفتے اخیر میں ایک دن پورے ہفتے کا جو سبق ہے اس سبق کو ایک مرتبہ پھر غور کر لے، پھر ایک مرتبہ دیکھ لے، پھر ایک مرتبہ یاد کر لے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ اس 4 چیزوں کے کرنے کی وجہ سے آدمی کو علم حاصل ہوگا۔ اگر آپ حضرات بھی چاہتے ہیں تو ان 4 چیزوں کے اوپر اچھی طریقے سے توجہ کریں اور اچھی طریقے سے یاد کریں اور تکرار کریں، اور پھر اس کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ، یا تو پھر کیا ہے سہمائی کے موقع پر، سسمائی کے موقع پر جو کچھ پڑھا تھا اس سب کو ایک مرتبہ پھر ذہن میں حاضر کر لیں، یاد کر لیں، تو انشاءاللہ علم حدیث کے انوارات اور برکات سے ضرور فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ دوسری ایک بات ابھی یاد آئی، اور یہ کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے پڑھانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، اور اس 3 طریقوں کو میں نے حضرت شیخ کی اس بات سے سمجھا
اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں سب کچھ طالبی علم کے ذمے تھا. عبارت پڑھنا بھی طالب علم کے ذمے، ترجمہ کرنا بھی طالب علم کے ذمے، اور ترجمہ کرنے کے بعد کیا سمجھے اس کو صحیح سمجھانا یہ بھی طالب علم کے ذمے تھا. یعنی سب کچھ طالب علم کرتا تھا، استاد کے ذمے کچھ نہیں تھا. استاد کے ذمے صرف ایک ہی بات تھی کہ ہاں یا نہ کہے بس. جی یعنی تم نے جو کچھ بتایا وہ صحیح ہے تو ہاں کہیں، اور اگر غلطی ہے تو کہا نہیں، واپس جاؤ، یاد کرو، پھر آؤ، اس طریقے سے. اور حضرت شیخ نوار اللہ مرکزو نے فرمایا کہ ابتداً جب میں نے فارسی شروع کی بچپنے کے زمانے میں، تو اس وقت حضرت شیخ نور اللہ مرکزو گنگو میں تھے، اس لیے کہ ان کے والد صاحب حضرت مولانا یحییٰ صاحب حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، خادم خاص تھے. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابوں کی ابتدا کی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، جو حضرت شیخ کے چچا ہوتے ہیں، اور اس وقت تبلیغی جماعت کے بانی اور مشہور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس وقت حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت افضل گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنی اصلاح کی وجہ سے رہتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت جو مسجد ہے یا خانقاہ کی جو مسجد کہی جاتی ہے، اگر گنگو گئے ہوگے تو تم نے دیکھا ہوگا خانقاہ اور خانقاہ کی مسجد اور یہ ساری جگہیں. نہ گئے ہو تو کسی دن جا کر دیکھ بھی لینا. بہرحال اس خانقاہ کی مسجد کے پاس ایک جگہ تھی، اس وقت وہاں پر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھ کر مراقب ہوتے تھے. یعنی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو کچھ مراقبہ کا کوئی عمل بتایا تھا، وہ مراقب ہوا کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ ہم چچا جان کے پاس جب جاتے تھے تو عبارت بھی ہمارے ذمے تھی، ترجمہ کرنا بھی ہمارے ذمے تھا فارسی کا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے اس کا مطلب سمجھانا وہ بھی ہمارے ذمے تھا. اور اگر صحیح ہوتا تھا تو حضرت مراقبے فرماتے ٹھیک ہے، یعنی آج کا سبق بالکل یاد ہے، صحیح ہے، آئندہ یاد کر، آئندہ دوسرا یاد کر کے لاؤ. اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو حضرت اپنی انگلی سے کتاب کو بند کر دیتے تھے، اور بند کرنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تمہیں یاد نہیں ہے پھر یاد کر کے لاؤ. تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ جس میں ساری ذمہ داری طلبا کی ہے، استاد صرف ہاں کہے گا یا نہ کہے گا. اور ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے اگر کوئی آدمی پڑھے گا تو استعداد کتنی پختہ ہوگی، کتنی مضبوط ہوگی، وہ تو ظاہر ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ استاد کچھ تفصیلات بیان کرے، خاص خاص چیزیں بیان کرے اور وہ سن لے. اور تیسرا یہ طریقہ ہے جو آج کل چل رہا ہے کہ ہندی کی چندی اور ہر چیز استاد بیان کرے، شاگرد کا احسان ہے کہ سنے یا نہ سنے، یاد رکھے یا نہ یاد رکھے. پہلے میں جسے ساری ذمہ داری طلبا کی تھی، اس میں ساری ذمہ داری اساتذہ کی ہے کہ رات بھر مطالعہ کر کے آئے، شروحات کو دیکھ کر آئے، اور پھر آ کر وہ تمہارے سامنے بیان کریں. اور پھر آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ چاہے دیکھو یا چاہے تو نہ دیکھو. بزرگوں اور دوستوں، تو مجھے ابھی یاد آیا یہ کہ یہ تین طریقے تھے. حضرت شیخ نے فرمایا انہوں نے اس طریقے سے پڑھا تھا، اور پھر یہ فرما رہے تھے کہ دورے کے سال میں بھی دورہ ایک ہی آدمی کے پاس ہوتا تھا، اور ایک ہی آدمی کے پاس سیاہ سکہ اگر پڑھانی ہو تو ظاہر بات ہے کہ بہت ہی زیادہ لمبا وقت گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ہی استاد کے پاس پڑھتے تھے، اور سارے کے سارے شاگرد جو ہے وہ مطالعہ اور تکرار کر کے آتے تھے. اس وجہ سے صرف اشارہ کرنا کافی ہوتا تھا. بہرحال آپ لوگوں کو میں پھر متوجہ کر رہا ہوں، اور گزشتہ کال کہا تھا پھر اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ تمہارے پاس ایک ہی سال ہے، اور یہ ایک سال دورہ حدیث کا ہے،
حدیث کی اس میں نسبت حاصل ہے اور صرف حدیث ہی تم کو پڑھنا ہے. اس وجہ سے تھوڑی سی محنت کر لو، تھوڑی سی توجہ کر لو، اور اس کے لیے بتایا ہے کہ غور سے سنو، دوسرا ہے مطالعہ کرو، تیسرا ہے تکرار کرو، تو اس صورت میں یہ چیزیں حاصل ہوگی. اچھا بہرحال ہمارا کام تو ہے بتانا، لیکن کرنا نہ کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے. اگر کرو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. بات چل رہی تھی رؤوس ثمانیہ کی. رؤوس ثمانیہ میں سب سے پہلے آتا ہے تعریف الحدیث. حدیث کی تعریف کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی علیہ وسلم. تشریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد کچھ سالوں تک یہ سب علم سب کے سب مدغم تھے، ایک دوسرے میں ملے ہوئے تھے. آج جس طریقے سے سب علم الگ الگ ہے، علم فقہ، علم تفسیر اور علم حدیث، اس طریقے سے سب الگ الگ نہیں تھے. اس وجہ سے علم حدیث کی تعریف بھی اگر تم دیکھو گے یا دوسری جگہ پر تم نے سنا ہوگا تو اس کی تعریفیں مختلف کی گئی ہے. اور یہ تعریف مختلف جو کی گئی ہے وہ اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے یا اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے ہے. اس وقت جو ہم ساری چیزیں اچھی طریقے سے الگ ہو گئی، واضح ہو گئی، تو اس وجہ سے اس وقت ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو علم روایت الحدیث کہا جاتا ہے یا علم درایت الحدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اس وقت حدیث کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم ما يعرف به اقوال و افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سے جس میں بحث کی جائے وہ علم حدیث کہلاتا ہے. لیکن اس تعریف پر بھی اشکال ہے، اور اشکال یہ ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احوال نہیں ذکر کیے گئے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بھی اقوال کو اس میں ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کے اقوال اور اقوال کو آثار وغیرہ سے تذکرہ کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کے علیہ وسلم. اقوال اور اقوال تو اصل حدیث ہی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم. کے خاص خدام اور خاص شاگرد تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. کے تربیت یافتہ تھے. انہوں نے اپنے افعال اور اخلاق وغیرہ کو سارے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم. تابع کر دیا تھا، اور اللہ جل جلالہ نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کو فرمایا تھا. تو اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو کچھ کہتے تھے یا جو کچھ کرتے تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ ہی کی وسلم. باتوں کا نمونہ ہوتا تھا. اس وجہ سے یہاں پر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ قول فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی و اللہ علیہ وسلم. اصحابہ. بہرحال علم حدیث کو علم حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ تسمیہ. وجہ تسمیہ کے سلسلے میں بھی چار باتیں تمہارے سامنے آئے گی کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے حدیث کو حدیث کہا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ جل جلالہ و من والہ قدیم ہے، اور اللہ جل جلالہ و من والہ کا کلام بھی قدیم ہے. قرآن شریف کے متعلق بحث آئے گی آگے. معتزلہ وغیرہ کا بہت بڑا اس میں اختلاف چل رہا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی قرآن پاک کے متعلق کہ کلام اللہ قدیم ہے یا حدیث ہے. تو اللہ جل جلالہ و من والہ قدیم ہے، اس وجہ سے اس کا کلام بھی قدیم ہے. تو گویا کہ قرآن پاک یہ کلام قدیم ہے، اور حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کا علیہ وسلم. فرمان ہے، اور ان کے مقابلے میں یہ حدیث بمعنی جدید. اس وجہ سے حدیث پاک کو حدیث کہا جاتا ہے.
گویا کہ قرآن کے مقابلے میں یہ حدیث ہے، اس جدید ہے، اس وجہ سے اس کو حدیث کہا گیا۔ سمجھنا گیا؟ جی دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث کے معنی آتے ہیں بات کی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو فرامین ہیں، وہ فرامین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اس وجہ سے اس کو حدیث سے تعبیر کیا گیا۔ سمجھ میں آ گئے؟ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کبیر قرآن ہے، اور کلام جدید یہ حدیث ہے، اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات بات چیت جو ہے، جو ہماری اصلاح کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے بیان کیا گیا، اس وجہ سے اس کو حدیث سے تعبیر کیا گیا۔ تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ پھر کیا ہے؟ فأما اليتيم فلا تقهر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اور جی پھر کیا ہے؟ وأما بنعمة ربك فحدث۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو اللہ جل جلالہ و من والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہدایات اور انوار کی بارشیں کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا ہدایت بنایا، اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سراپا ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد دیا فرمایا گیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کی نعمت یعنی ہدایت کو فحدث لوگوں میں بیان کرو، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اس وجہ سے اس کو حدیث سے تعبیر کیا گیا۔ بہرحال حدیث کی تعریف اور حدیث کی وجہ تسمیہ وہ آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ اب حدیث کے بعد، تعریف کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے موضوع کا۔ علم حدیث کا موضوع کیا ہے؟ شعراء فرماتے ہیں کہ علم حدیث کا موضوع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی۔ لیکن اس پر علامہ کافی جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشکال کیا ہے کہ کسی انسان کی ذات، اس کو جو اگر تم موضوع قرار دیتے ہو تو یہ تو حکیموں کا اور ڈاکٹروں کا موضوع ہے کہ وہ انسانی جسم کے اوپر تحقیقات اور احکامات وغیرہ چلاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جو موضوع ہے، وہ موضوع من حیث انہ الرسالہ یا من حیث انہ الہدایہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا نمونہ بنایا، اسی ہدایت کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے اوپر بحث کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے اس طریقے سے بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی یہ موضوع ہے علم حدیث کا۔ یہاں پر بھی پھر وہی اشکال آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بھی بات آتی ہے کہ صحابہ نے ایسا کیا، حضرت عمر نے ایسا کیا، حضرت ابوبکر نے ایسا کیا۔ تو اس کا جواب بھی یہ ہے کہ احساناً تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور طبعاً یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو، چونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجے کے شاگرد تھے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر اپنے سارے اخلاق اور اعمال کو، اپنی ساری چیزوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنا دیا۔ اس وجہ سے اگر وہ یہ نہ کہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیکن اگر وہ کیا ہے وہ کچھ کرتے ہیں تو وہ بھی حدیث کے حکم میں آ جائے گا۔ اس وجہ سے یہ بھی طبعاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں شامل ہو گئے۔ تعریف ہو گئی، موضوع ہو گیا۔ اب موضوع کے بعد ہے غرض اور غایت۔ مناطق کا کہ یہاں تو یہ دونوں چیزیں
غرض اور غایت دونوں الگ الگ ہیں. غرض مقصد، کس وجہ سے یہ کام کیا گیا، جس وجہ سے وہ کام کیا گیا ہو اس کو کہا جاتا ہے غرض. اور اس مقصد کے پہنچ جانا یا مقصد کو حاصل ہو جانا اس کو کہا جاتا ہے غایت. تو یہ مناتے کا کہ یہاں تو دونوں الگ الگ چیزیں. جیسے اگر کوئی آدمی یہاں سے چلے جامع مسجد میں جانے کے لیے اور جامع مسجد میں جانے کے لیے چل پڑا تو یہ اس کی غرض ہے. جامع مسجد جانے کے لیے یہ چل پڑا ہے، یہ اس کی غرض ہے. اور جامع مسجد میں اگر وہ پہنچ گیا تو یہ اس کی غایت، یعنی مقصد اس کا حاصل ہو گیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کی یہ وسلم. حدیث ذرا سرن امین سرن کہنا افضل ہے ہمارے یہاں. جی نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ جی ہمارے نزدیک امین سرن کہنا افضل ہے. ذرا صلی اللہ علیہ وسلم سرن کہا کرو، اتنا زور سے نہیں کہ مائک میں بھی آواز آئے اور مجھ تک آواز پہنچے. بہرحال میں بتا رہا تھا غرض اور غایت دونوں میں فرق. اور میں نے بتایا کہ یہ مناطقہ کے یہاں ہے، ہمارے نزدیک دونوں یکساں ہیں، غرض اور غایت. حدیث پڑھتے ہو اس پڑھنے کا مقصد کیا ہے اور وہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں ہوا. مثلا اس وقت تم پڑھ رہے ہو اس کی ایک غرض تو یہ ہے کہ سند مل جائے، اس لیے کہ جب تک بخاری نہیں پڑھو گے سند نہیں ملے گی. تو یہ بھی ایک غایت ہوئی، لیکن یہ غایت سطحی ہے، کوئی خاص نہیں. غرض اور غایت کے متعلق مختلف اقوال صحابہ شورا کی طرف سے ذکر کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے پڑھنے والے حدیث کے پڑھانے والے کے لیے جو فضیلتیں ذکر کی ہے حدیث میں، آگے چل کے حدیث میں تم پڑھو گے ایک حدیث آئے گی نضر اللہ امرئین، اللہ جل جلالہ و من والہ اس آدمی کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو پڑھا اور میری حدیث کو یاد رکھا. اب یہ جو ارشاد عالی ہے یہ دعا کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ارشاد عالی پیشین گوئی کے طور پر بھی ہو سکتا ہے. پیشین گوئی کے طور پر ہوگا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ حدیث کے ساتھ مشغلہ رکھتے ہیں اللہ جل جلالہ و من والہ اس کے چہرے کو تر و تازہ اور نورانی رکھتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کے چہروں کے اوپر ایک ایسا ایک نور ہوتا ہے کہ جو آدمی دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ کوئی خاص آدمی ہے، دوسرے جیسا نہیں. اور اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ہم کو مثالوں کو قصہ کہانی کے ذریعے سے تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی میں بتا دوں. حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ شمائل ترمذی جس کا نام ہے فضائل نبوی، اس کو طبعات کے سلسلے میں حضرت شیخ سہارنپور سے دیوبند سے سہارنپور سے دلی جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ دلی سے واپس آ رہے تھے، حضرت کا روزہ تھا، گاڑی کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا. حضرت گئے اور وہاں جو کیا ہے شربت یا بوتلیں جو بیچتے ہیں ان کے جگہ پر گئے اور جا کر حضرت شیخ نے کہا کہ بھائی مجھے ایک بوتل دے دو. جیسے آپ لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے ایک کوکو کولا کی بوتل دے دو، اس کی بوتل دے دو، وغیرہ وغیرہ. تو وہاں جو آدمی تھا اس آدمی نے کہا کہ تم کو نہیں ملے گی. حضرت نے پیسے بھی دیے، پیسے دینے کا اصرار کیا، بہت کچھ کیا،
لیکن اس دکان والے نے کوئی بھی بوتل حضرت شیخ کو نہیں دی، حالانکہ حضرت شیخ کا روزہ تھا، افطار کرنا تھا۔ بہرحال جب بہت زیادہ اس نے اصرار، حضرت شیخ نے اصرار کیا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تمہارے کام کی نہیں ہے، تم مت لے جاؤ، دوسری جگہ چلے جاؤ۔ پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ میں پیسے دے رہا ہوں۔ کہا کہ یہ ساری شراب کی بوتل ہے اور تمہارے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ تم شراب پینے والے لوگوں میں نہیں ہو۔ تو وہ چہرے پر یہ انوارات اور برکات وغیرہ جو ہیں وہ یہ، ان کے علاوہ بھی دوسرا قصہ حضرت شیخ کا سنا تو جو عامتاً پیش بھی آیا کرتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہمیشہ سے میرا یہ معمول رہا کہ جیب میں کبھی میں پیسہ نہیں رکھتا تھا، ضرورت ہوتی تھی تو کسی سے قرض لے لیا اور قرض لے کر ہی ساری زندگی ہمارا سارا کام چلا۔ ایک مرتبہ میں سبق پڑھا رہا تھا اور سبق پڑھانے میں مولانا منظور احمد صاحب میرے تو استاد ہیں، وہ حضرت شیخ کے ساتھیوں میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب شانپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خداموں میں ان کا نام ہوتا تھا۔ کیونکہ وہ آئے اور کہا کہ حضرت شانپوری رحمۃ اللہ علیہ ریل گاڑی سے اسٹیشن پر تشریف لا رہے ہیں اور حضرت کے استقبال کے لیے ہم جا رہے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے، میرا اپنے میرا سبق ہے وہ پورا کرا کر میں آ جاؤں۔ اس زمانے میں حضرت شیخ بہت تیزی کے ساتھ چلتے تھے، حضرت شیخ کے ساتھ چلنا بھی بہت مشکل ہوتا تھا۔ بہرحال حضرت کا میں ابھی آ جاتا ہوں۔ دیر ہو گئی، یہ لوگ اسٹیشن پر گئے، پلیٹ فارم لے کر اندر چلے گئے، گاڑی کے آنے کا وقت ہو گیا۔ حضرت شیخ جس وقت اسٹیشن پر پہنچے ہیں تو وہ سارے کے سارے جو خدام تھے یا سارے کے سارے وہ لوگ جو حضرت وغیرہ کو جانتے تھے وہ سب کے سب پلیٹ فارم پر چلے گئے تھے، حضرت اکیلے تھے اور حضرت کی جیب میں پیسہ نہیں تھا۔ جی حضرت شیخ اس ٹکٹ بابو کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بھائی ایک پلیٹ فارم کا ٹکٹ مجھے ادھار دے دو، میں تھوڑی دیر میں آ کر تم کو بھی پیسے دے دوں گا۔ اس آدمی نے ٹھک سے وہ ہم نکال کر دے دیا۔ حضرت شیخ نے ٹکٹ لی اور ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر گئے۔ پلیٹ فارم پر گئے تو حضرت مولانا منظور صاحب ہی مل گئے سامنے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی پلیٹ فارم کے دو پیسے ہیں، دو پیسے کا ہوگا اس وقت میں، دو پیسے جلدی سے دے دو، مجھے ٹکٹ بابو کو دینا ہے۔ حضرت مولانا منظور صاحب نے کہا کہ ارے یار کیا بات کر رہے ہو، کہیں ٹکٹ ریلوے کا ٹکٹ بھی ادھر ملتا ہے، تم ادھر لے کر آئے ہو؟ ادھر ملتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا کہ نہیں بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، ادھار لے کر آئے، مجھے پیسے دینے، میرے جیب میں پیسے نہیں تھے۔ بہرحال حضرت مولانا منظور صاحب خود گئے کہ ٹکٹ بابو کے پاس پیسے دے دیے، اور پیسے دینے کے بعد پوچھا کہ کیا پلیٹ فارم بھی یعنی ریلوے کا ٹکٹ بھی ادھار ملتا ہے؟ کہا کہ ادھار تو نہیں ملتا۔ تو پھر اس کو کیسے ادھار دیا آپ نے؟ تو کہا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچ کہہ رہا ہے، مجھے لا کر واپس دے دے گا، اس وجہ سے میں نے اس کو دے دیا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ جل جلالہ و من والہ کی وجہ سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر کوئی آدمی قربان ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کو نشاور کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پر ایک ایسے انوارات، ایسے نشانیات وغیرہ پیدا کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سامنے والوں کے دلوں کے اوپر اثر پڑتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے، بہت اونچا آدمی ہے، کچھ بھی ہو۔ بہرحال تو کہتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی کہ اللہ جل جلالہ و نوالہ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اس حدیث پر میں نے ابھی بتایا کہ دونوں چیزیں ذکر کی جاتی ہے، یا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو خبر کے طور پر بھی لیا جاتا ہے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ جو حدیث میں مصروف ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ و من والہ اس کے چہرے کو منور فرما دیتے ہیں۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ آپ حضرات کے لیے یہ 1 سال تجربے کا ہے، اگر چاہتے ہو حدیث میں اٹھتے بیٹھتے حدیث کی طرف مصروف اور مشغول ہو جاؤ تو انشاءاللہ 1 سال میں آپ کے چہرے پر بھی وہ انوارات آ جائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر۔
انشاءاللہ. یا دوسرا دوسرا مطلب بعض حضرات یہ فرماتے کہ یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے طور پر فرمائی ہے کہ جو کام کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اس کے چہرے کو منور کرے گا، یا اس کا چہرہ منور ہوتا ہے۔ یہ دونوں معنی الگ الگ ہیں مطلب کے اعتبار سے، اور یہ دونوں معنی اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حدیث کی غرض و غایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثین کے لیے جو حصیلت فرمائی ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ اس لیے غرض یہ بتائی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آدمی جتنا زیادہ درود پڑے گا، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون ہوگا، اس میں ذکر کیا گیا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑے۔ اور چونکہ محدثین دن بھر میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا ان کو موقع ملتا ہے۔ اس موقع کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت کو کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلد نصیب ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، یہ بھی غرض و غایت میں داخل ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی. گزشتہ کل میں نے کہا تھا کہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا، 24 گھنٹے گزر گئے، کن کن حضرات نے 300 مرتبہ پڑھنے پر عمل کیا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتا دیں۔ ماشاء اس بیچارے نے میری طرف دونوں ہاتھ کو دبا کر پکڑ رکھتے ہیں، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ شاید نہیں۔ کیوں آپ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ منور ہو؟ جی چاہتے ہیں. بس چاہتے یہی ہیں. وہی جو تم نے انشاءاللہ کہا اس کا جواب ہے، من کا بھی پتا چل جائے گا۔ وہ یہ یہاں فٹافٹ امتحان اور فٹافٹ جواب نتیجہ ظاہر ہو جائے۔ دیکھو جو سنو، یہ بھی ایک دوسری بات ہے، میں آگے بتاؤں گا بھی کہ حدیث کا بھی حق اور ادا کرنا چاہیے، اور حدیث کا حق یہ ہے کہ جو حدیثیں تم پڑھو گے، جو بھی پڑھو گے، ان میں چونکہ اب عقیدے ہے، اس وجہ سے ہر حدیث کے اوپر یا جو پڑھو گے اس کے اوپر بہت ساری حدیثوں کے اوپر تمہارا عمل ہوگا۔ اس طریقے سے تکبیر تحریمہ کہو، اس طریقے سے ہاتھ باندھو، اس طریقے سے رکوع کرو، وغیرہ سارا کا سارا۔ تو جن حدیثوں کے متعلق اگر یہ معلوم ہو کہ اس پر ہمارا عمل ہے تو اس کو الحمدللہ کہو، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے۔ اور جس حدیث کے اوپر عمل نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے وضو کرو، بسم اللہ پڑھ کر وضو کرو، یا کیا سونے سے پہلے یہ کام کرو، وغیرہ وغیرہ، وہ جو باتیں ہیں یا جو دعائیں نہ ہو تو اس کو آج ہی سے اپنے عمل میں لینے کی کوشش کرو، آج ہی انشاءاللہ. سے اس کے اوپر عمل شروع کرو۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ انشاءاللہ. یہ جی. حدیث کا حق ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے 100 پر 2.5 روپے، اسی طریقے سے حدیث کی بھی زکوٰۃ ہے کہ جو سنو اس کے اوپر عمل کرو، کم سے کم 2.5%، 3%، 5% بھی عمل ہونا چاہیے۔ اور آج کل ہم لوگ حدیث کو پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، سنتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے کوتاہی ہے۔ اس وجہ سے میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وسلم. کثرت سے درود پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور میں نے گزشتہ کل بتایا تھا کہ کیونکہ یہ آپ کے دورے کا سال ہے، ہر حدیث کے وقت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اپنے علیہ دل سے، اپنے زبان سے بتاتے رہو، پڑھتے رہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ وسلم. درود پڑھتے رہو، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ کی وسلم. نسبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت حاصل ہو۔ انشاءاللہ. ایک بات ابھی یاد آئی، مسلسلات نام ایک کتاب ہے، شاید اس سال بھی آپ کے یہاں آخر میں وہ پڑھایا جائے۔ اس میں کتاب ہے
جس میں حضرت صاحب ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے 2 سال کے اقامہ میں مدینہ مکہ مکرمہ میں جب قیام کیا تھا انہوں نے، تو اس وہاں سے ان کا ایک مکاشفہ ہے، ان کا ایک کشف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم. قلب مبارک سے بہت سارے دھاگے نکلے ہوئے دکھ رہے ہو، اور ہر دھاگا جا کر کہیں نہ کہیں کسی محدث کے قلب سے لگا ہوا ہے یا ایمان والے کے قلب سے لگا ہوا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم کے وسلم. ساتھ جس کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس صلی کی اللہ نسبت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے وسلم. ساتھ جس کا کنیکشن لگا ہوا ہے، اس کا دل حضور اکرم صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم. کے ساتھ کنیکشن میں لگا ہوا ہے۔ تو محدثین چونکہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں، اس کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم. کے قلب کے ساتھ ان کی نسبت لگی ہوئی ہے۔ تو اس غرض کو اور اس غایت کو، مقصد کو حاصل کرنا، یہ حدیث کا غرض اور غایت۔ یہ ابھی نے جو میں نے بتایا وہ سارا کا سارا تو شراحوں کا ذکر کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے حضرت اکبر شیخ الحدیث صاحب نمبر اللہ مرکزہ، یہ بھی بتا دوں کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نمبر اللہ مرکزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حدیث میں ایسی مہارت دی تھی، علم حدیث میں ایسا، حضرت نے محنت بھی بہت کی ہے، ان کی محنت کے واقعات بھی کبھی یاد آئیں گے، یاد تو آ گئے ابھی بھی، لیکن ضرورت ہوگی تو بتائیں گے، ابھی نہیں۔ تو اس وقت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت شیخ نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حدیث کی غرض و غایت کچھ اور ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرتضی کے نزدیک حدیث کی غرض و غایت کیا ہے؟ حضرت شیخ نور اللہ مرتضی کے نزدیک حدیث کی غرض و غایت میں فرماتے ہیں یہ محبوب کا کلام ہے، اور محبوب کا کلام آدمی فائدہ ہو یا نہ فائدہ ہو، محبت کی وجہ سے بار بار اس کو پڑھتا ہی رہتا ہے، اور اس میں پڑھنے میں اس کو لذت ہی آتی ہے۔ تو چونکہ یہ محبوب ہمارے محبوب کا کلام ہے، اس وجہ سے محبوب کے کلام ہونے کی وجہ سے اس کو پڑھنا یا اس میں مشغول ہونا یا اس میں مصروف ہونا، یہ بہت ہی اعلیٰ عمدہ غرض اور غایت ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں تمہیں سمجھاؤں تو آپ حضرات تو ماشاء اللہ دورے کے طالب علم ہے، متقی پرہیزگار ہے، آپ لوگوں کی بات کیا کرنا ہے، لیکن اگر کچھ ہو، اگر کسی آدمی کو کسی کے ساتھ دوستی ہو گئی ہو، کسی کے ساتھ محبت ہو گئی ہو، اور اگر وہ محبوب اس کا کوئی خط لکھتا ہے تو اس خط کو وہ ایک مرتبہ پڑھ کے رکھ نہیں دیتا، بلکہ بار بار اس کو پڑھتا رہتا ہے، سوتے وقت پڑھتا رہتا ہے، تنہائی میں پڑھتا رہتا ہے۔ کیوں؟ یہ میرے محبوب کا کلام ہے۔ اب میرے خیال سے اس مثال سے زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس سے اندازہ کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہم سب کو ہے الحمدللہ، لیکن جی حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کے وسلم. ساتھ کس درجہ محبت تھی، کس درجہ تعلق تھا، وہ اس غرض اور غایت کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسلم. کلام چاہے کوئی فائدہ نہ ہو، چاہے کچھ نہ ہو، تو بھی اس کو محبوب کے کلام ہونے کی وجہ سے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ معشوق کا یا محبوب کا بہت ہی اونچا کلام ہے۔ اس وجہ سے حضرت شیخ نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی محبوب، اور جو اللہ کا محبوب ہو اس کا درجہ کیا ہے وہ تم جانتے ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی محبوب، اور اس محبوب کا جو کلام ہے حدیث پاک، اس میں مصروف اور مشغول ہونا
ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس میں متوجہ ہونا، یہ بہت ہی اونچی غرض ہے، بہت ہی اونچی مقصد ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ کیا ہے پڑھ رہے ہیں۔ تو حدیث کی تعریف، موضوع، غرض و غایت ہو جائے تو وغیرہ تمہارے سامنے آ گئی۔ اب اس کے مؤلف کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم کی علیہ ذات وسلم. عالی وہ تو ہے ہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کو سنتے تھے، اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیتے تھے اور اس کو کبھی بھولتے نہیں تھے، اسی کے مطابق عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا جب دور آیا 99 ہجری میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ انتقال کے بعد تقریباً 100 سال پورے ہو رہے ہیں۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم. انتقال کے بعد 60 سال تک، 60 ایئرس، 60 سال تک تو خلفائے راشدین حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کا عمل و دخل رہا۔ پھر اس کے بعد حکومت جو ہے خلافت سے ملوکیت کی طرف متوجہ ہو گئی، اور اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امیر بنایا گیا، حاکم بنایا گیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ و منوالہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا رسول آنے والا نہیں، اور قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے ہر 100 سال کے اوپر ایک ایسے آدمی کو پیدا کرتے ہیں جو 100 سال میں آئینے میں بہت دیر تک باقی رکھے تو دھول جم جاتی ہے اور آئینے کے دیکھنے کی طاقت اس میں کم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اوپر عمل کرنے میں، قرآن کے اوپر عمل کرنے میں جو کمزوری وغیرہ آ جاتی ہے، جو بدعت وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، ان ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ و منوالہ ہر سال، ہر 100 سال پر ایک آدمی کو مقرر فرماتے ہیں، اور ہر 500 سال پر ایک بہت بڑے آدمی کو مقرر فرماتے ہیں جو دین میں بدعت شروع ہو گئی ہو، دین میں جو برائیاں شروع ہو گئی ہو، وہ ساری بدعت کو، سارے رسوم کو، سارے رواج کو، سب کو ختم کر کے پھر آئینہ جس طریقے سے اس کے اوپر دھول لگی ہوئی ہے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، اس طریقے سے دین کی تعلیمات کو بالکل صاف کر دیا جاتا ہے، اور دین پھر اصلی آب و تاب میں تمہارے سامنے آ جاتا ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم. انتقال کے بعد 60 سال تک تو خلافت رہی، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، امارت آ گئی اور بادشاہت آ گئی۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو 100 سال 99 میں امیر بنائے گئے، اور جب یہ امیر بنائے گئے اس وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایسا کام لیا، ایسا کام لیا کہ جو عمارت آ گئی تھی اس عمارت کو انہوں نے پھر خلافت کے طرز کے اوپر ڈال دیا۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ خاندان کے تھے، اور ان کی بیوی بھی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ جب ان کو خلافت سپرد کی گئی یا ان کو امیر بنایا گیا تو انہوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا
کہ اپنے بیوی سے کہا کہ تیرے پاس یہ جو سارے زیورات ہیں وہ زیورات حکومت کے مال سے یعنی مال غنیمت سے یا تو کیا ہے حکومت کے مال سے ہی آئے ہیں، اس وجہ سے تمہیں دو راستے ہیں تمہارے سامنے، یا تو مجھے اختیار کرو یا اس مال کو اختیار کرو۔ مال کو اختیار کرو گے تو مال تمہارے پاس رہے گا، اور اگر تم مجھے اختیار کرتے ہو تو یہ سارا مال جو ہے جو بیت المال سے تمہارے پاس آیا ہوا ہے وہ تمہارا حق نہیں ہے، لیکن تمہارے باپ نے تمہارے بھائی نے اپنے طور پر تم کو دے دیا، اس وجہ سے سب کو بیت المال میں جمع کراؤ۔ عورت بہت ہی زیادہ فرما بردار تھی، اس نے کہا کہ مجھے مال سے نہیں، مجھے آپ سے تعلق ہے، اس وجہ سے سارا مال انہوں نے بیت المال میں جمع کرا دیا۔ بہرحال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر جو حکومت عمارت کی طرف چلی گئی تھی اس کو حکومت کو پھر خلافت کی طرف پہنچا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2 ہی سال 99 100 اور 101 میں ان کا انتقال ہو گیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال زہر دینے کی وجہ سے ہوا۔ ان کو زہر دیا گیا اور زہر میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ملک شام میں ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر الحمدللہ ہمیں حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور ہم ان کے مزار پر گئے بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد حلب گئے، اور حلب میں حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مزار ہے مسجد میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوسرے بیٹے ہیں عبید اللہ، ان کا مزار ہے۔ بہرحال ملک شام میں حلب میں بہت سارے صحابہ کے مزار ہیں، بہت سارے۔ ابھی ہم گاڑی سے جس میں ہم ساتھ تھے گاڑی سے اترے، نہ جان نہ پہچان، جلدی سے ایک آدمی آیا کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بہت اچھا ہوا آپ لوگ آ گئے، آؤ میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، ناشتہ کراتا ہوں، گھر کے زبردستی ناشتہ پلانے کے لیے لے گیا۔ کوئی ہماری جان پہچان نہیں، لیکن میں نے یہی سمجھا کہ انہیں حضرات کی طرف سے ان کے دل میں ڈالا گیا کہ یہ حضرات آ رہے ہیں بھوکے پیاسے ہیں، ان کو کم سے کم کھلاؤ پلاؤ، ہوتا ہے ایسا۔ بہرحال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 سال ان کو موقع ملا، لیکن 2 سال میں انہوں نے سب سے زیادہ اہم کام یہ کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانے کے جو بڑے بڑے علماء تھے، ان میں تھے ایک ابن شہاب زہری اور ایک تھے ابن حزم ظاہری، دونوں کا انتقال جو ہے ان کا 200 کے بعد 215 میں 220 میں ہوا ہے۔ بہرحال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو کہا کہ حدیث کو جو محدثین ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، کہیں حدیث ضائع نہ ہو جائے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کو سب کو ایک جگہ پر جمع کرنے کی کوشش کرو اور سب کو جمع کرو۔ 2 نام میں نے بتائے، ابن حزم ظاہری اور ابن شہاب زہری، ان حسن دونوں نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرنے کی شروعات کی، اور انہی لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا، آج کل کی طرح نہیں، بلکہ کیف متفق، جہاں جن کو ملا، جس سبجیکٹ سے تعلق ہو، جس عنوان کے ساتھ تعلق ہو، سب کو انہوں نے جمع کیا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو حدیث کو جمع کرنے والے ہیں، یہ نام تو ہے دونوں، ابن شہاب زہری اور ابن حزم ظاہری، لیکن کون اس میں پہلا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات
ابن شہاب زہری کو اول جامع قرار دیتے ہیں، اور بعض حضرات ابن شہاب زہری کو، ابن حزم ظاہری کو سب سے پہلا جامع قرار دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہاں پر اس کتاب میں تمہارے سامنے اس کا تذکرہ کریں گے، اور اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے یہ ہے کہ اول جامع ابن شہاب زہری ہے۔ دوسرے حضرات دوسرے کو کہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ اس زمانے میں وہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، ریڈیو کا زمانہ نہیں تھا، اس وجہ سے ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ پر پہنچنا بہت دیر لگا کرتی تھی، بہت مشکل سے باتیں پہنچا کرتی تھی۔ اس وجہ سے جیسا میں نے ابھی بتایا کہ 215-20 میں 5 سال کی عمر 5 سال کے فرق کے ساتھ دونوں کا انتقال ہوا ہے۔ اس وجہ سے دونوں میں سے کسی ایک نے یا دونوں ہی نے حدیث پاک کو جمع کرنے کا اہتمام کیا اور حدیث کو جمع کی، ابن شہاب زہری اور ابن حزم ظاہری۔ اب یہاں سے ایک دوسری بات اور یاد رکھ لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ ان دوسری امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، یہود و نصارہ، شبرم بے شبرن، ایک ایک پالش، ذرا سا بھی فرق نہیں ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی کسی گوہ میں داخل ہوا ہے تو تم بھی گوہ میں داخل ہوں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہود کے تو 72 فرقے ہوئے، تمہارے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پیشین گوئیاں بھی صحیح ہوئی، اور اب اس صورت میں مختلف جماعتیں، مختلف گروہ پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ ایک گروہ تو پیدا ہوا جس کو اصحاب القرآن سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن کے بعد اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، حدیث کی بھی ضرورت نہیں، فقہ کی بھی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ دوسری ایک جماعت پیدا ہوئی، اس کو اہل حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث ہی ہمارے لیے ضروری ہے، اور حدیث کے ہوتے ہوئے اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے اسی کے اوپر عمل کرو، اصحاب الحدیث ہے۔ پھر معتزلہ، پھر خوارج وغیرہ بہت ساری جماعتیں پیدا ہوتی رہی۔ اب ان میں جو حدیث کی مخالفت کرنے والے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کہو کہ حدیث کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ بھائی کیوں نہیں مانتے؟ اس وجہ سے کہ ابھی جیسے کہ تم نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 100 سال بعد حدیث کو جمع کیا گیا، اس لیے حدیث پر جو اعتماد ہونا چاہیے، حدیث کے اوپر جو بھروسہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کو ماننے کے لیے، قرآن پاک تو متواتر ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ حدیث میں بھی مشکات وغیرہ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ بعض ہوں گے ایسے ایک لگائے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمارے لیے حدیث کافی ہے، حدیث کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، قرآن کافی ہے، قرآن کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ سارا اسی میں آ جائے۔ تو اب یہ اشکال جو ہوا کہ حدیث جمع کی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 100 سال بعد، اور میں نے بھی بتایا کہ بالکل 100 سال بعد۔ قرآن پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس سے پہلے چاہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کا ایک نسخہ تو تیار کر لیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک کو جمع کر لیا گیا، اور کیا ہے پوری تواتر کے ساتھ اس کو لکھ لیا گیا، اور وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے، اور وہی ایک ہی قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا،
اور وہ ایک ہی قرآن ہے جو آج دنیا میں جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ تو تم کو یہی قرآن ملے گا. لندن میں چلے جاؤ تو وہاں، امریکہ میں چلے جاؤ تو وہاں، سعودیہ میں چلے جاؤ تو وہاں، ہندوستان میں چلے جاؤ تو وہاں، بلکہ ہندوستان کے کسی گاؤں میں چلے جاؤ تو وہاں پر بھی جو قرآن پاک کا نسخہ ہوگا، پوری دنیا میں قرآن پاک کا یہی ایک نسخہ ہے. جس کے اوپر زبر ہے وہ زبر ہے، جہاں زیر ہے وہ زیر ہے. اور آج 1400 سال کے بعد بھی اس میں نہ زبر زیر یا کسی نقطے کی نہ کمی ہوئی نہ زیادتی. تو یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 100 سال کے بعد اس کو لکھا گیا، اس کو جمع کیا گیا، اس لیے ہمیں اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے. لیکن ان کا یہ اشکال اور ان کا یہ اعتراض بالکل صحیح نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم. زمانے میں اللہ جل جلالہ و امن والوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو حافظہ دماغ جو دیا تھا وہ اتنا زیادہ قوی تھا کہ جس کی مثال تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی. انہوں نے حدیث پاک کو اس وقت بھی حفظ کیا، یاد کیا، لیکن اپنے سینے میں رکھا، کتابوں میں اس کو منتقل نہیں کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ابھی تمہارے سامنے آئے گا. حضرت حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آئے گا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور ان کے علاوہ دوسرے بھی واقعات آئیں گے کہ ان حضرات نے جو باتیں سنی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا کہ اپنے چادر پھیلاؤ. چادر پھیلائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر اس میں کچھ دم کیا اور کہا کہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو. میں نے لگا لی. اس کے بعد سے ایک بھی کوئی حدیث میں بھولا نہیں. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کب کہی گئی، کیا کہا گیا، کس وقت کہا گیا، کس طرح کہا گیا، وہ سارا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جو حافظہ، جو دماغ دیا تھا، وہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا دماغ تھا. اس میں بھی بہت سارے طبی طور پر دیکھو گے تو بہت ساری چیزیں ملے گی کہ کن کن چیزوں سے دماغ میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے بھول تازی ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے دماغ مضبوط ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ ساری باتیں ہیں. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظہ ایسا قوی دیا تھا کہ ایک بات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لی تو وہ پتھر پر لکیر کی طرح ہو جاتی تھی. وہ اچھی طریقے سے اس کو محفوظ کر لیتے تھے، یاد کر لیتے. اس لیے اگر 100 سال کے بعد بھی اگر اس کو جمع کیا جائے تو اس میں غلطی یا اس میں کیا ہے، بھول چک وغیرہ کا ہونا صحیح نہیں. حافظہ کے قوی کے متعلق اگر تم دیکھنا چاہو تو پرانی کتابوں میں بھی بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک باندی تھی اور اس کا ایک غلام تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا قوی حفظہ دیا تھا. بادشاہ جو تھا اس کا حفظہ تو اتنا قوی تھا کہ جب ایک مرتبہ وہ سن لیتا تھا تو فوراً اس کو یاد ہو جاتا. باندی جو تھی اس کا حفظہ ذرا کم تھا. وہ جب ایک بات کو 2 مرتبہ سنتی تھی تو اس کو یاد رہ جاتا تھا. اور غلام جو تھا اس کا حفظہ اس سے کم تھا. وہ جب 3 مرتبہ سنتا تھا تو اس وقت اس کو یاد رہ جاتا. بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی میرے سامنے آئے گا، قصیدہ پڑھے گا، اور وہ قصیدہ ایسا ہو جو میں نے سنا نہ ہو، تو اس آدمی کو، اس شاعر کو
जिस चीज के ऊपर वो कसीदा लिख कर लाया होगा उसके वजन के बराबर में सोना दूंगा। बादशाह के इस ऐलान के बाद बहुत सारे शायर आए और शायर ने कसीदे पढ़े। बादशाह ने पूरा कसीदा सुना और एक मर्तबा सुनने के बाद उसको याद हो जाता था, इसलिए उसने कहा कि भाई तुमने जो कसीदा पढ़ा वो तो मैंने सुना हुआ है, नहीं मानते हो तो लो मैं तुमको पढ़कर सुनाता हूँ, और पूरा पढ़कर सुना देता। और फिर ये कहता था कि देखो ये झूठ नहीं है, मैंने तो सुना है ही है, लेकिन ये मेरी बांदी है, उस बांदी ने भी सुना हुआ है, बांदी को कहा पढ़। अब बांदी ने एक मर्तबा शाहिद से सुना, एक मर्तबा बादशाह से सुना, तो दो मर्तबा सुन लिया, इसलिए उसको याद हो गया, तो वो भी फोन से पढ़ लेती। फिर कहता था कि देखो ये कोई वैसी बात, झूठ वाली बात नहीं है, ये हमारा गुलाम है। उस जमाने में गुलाम का क्या दर्जा है वो तुम जानते हो, ये हमारा गुलाम है, उसको पूछो, उसको भी याद है। तो उसने याद है, हाँ याद है, तुम बोल के सुनाओ। अब वो एक दो तीन मरतबा उसने सुन लिया, उसको भी याद था, उसने भी सुना दिया। बेचारा शायर जो उम्मीद लेकर आया था कुछ मिलेगा, कुछ मिलता नहीं था, और वापस चले गए। अब एक शायर ने, अल्लाह तबारक व तआला ने लेकुल्ल फिरौन मूसा, हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला ने एक मूसा तैयार कर ही रखा है। ये हर शेर के ऊपर सवा शेर हुआ ही करता है। तो जी। एक शायर ने एक कसीदा लिखा और बादशाह के पास जाकर पढ़ने का उसने इरादा किया, और उसने जो कसीदा लिखा वो कागज पर नहीं लिखा, बल्कि बहुत बड़े पत्थर के ऊपर लिखा। पत्थर पर शिलालेख तुम देखे होंगे ना, कहीं आज भी दुनिया में मिलते हैं पत्थर पर लिखी हुई तहरीरें। और वो बादशाह के पास गया और बादशाह को कहा कि मैं कसीदा सुनाना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कि तुम्हें हमारी शर्त मालूम है? कहा कि मालूम है। क्या शर्त है? कि ऐसा कसीदा होना चाहिए जो मैंने कभी ना सुना हो, पहली मर्तबा सुना हो तो फिर इनाम मिलेगा। इसने कहा कि ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, और ये है कि जिस चीज के ऊपर हम कसीदा लिख कर लाए हैं उस कसीदे के बराबर, वजन के बराबर हमको सोना मिलना चाहिए। वचन का ठीक है, भाषा समझे, कागज में कौन सा वजन होता है। उसने कसीदा पढ़ना शुरू किया, फाजा करीब। एक मतला पढ़ा और कहा, अच्छा बताइए, ये आपने पहली मर्तबा सुना है या सुना ही नहीं था, नहीं नया सुना है? अब वो भाषा को तो आगे क्या है वो तो मालूम होता नहीं, तो उसने कहा नहीं, पहली मर्तबा। इस तरीके से उसने हर हर शेर पढ़ने के बाद कहा कि इसके अगला शेर सुना है आपने? सुना हो तो सुना दो, नहीं है तो नहीं, हो तो नहीं याद, तो ये कैसे सुनाएगा? तो इस तरीके से उसने फिर वो पूरा कसीदा सुनाया। और चूंकि वो बादशाह ने खुद कबूल किया था, इस वजह से जब देने का नंबर आया तो उसने वो पत्थर सामने कर दिया कि इस पत्थर के बराबर, वजन के बराबर हमको सोना मिलना चाहिए। दिया गया वो। तो ये मैं हाफजे की मिसाल बता रहा था। और इनके अलावा भी अल्लाह जल्ल जलालहू मोहम्मद वालों ने बहुत सारे हाफजे के वाकयात बयान किए। अभी एकदम मुझे याद आ गया, तुम लोग ने तिरमिज़ी शरीफ पढ़ी होगी, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया भी तुम्हें मालूम हुआ होगा। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो कई सफर में जा रहे थे, एक जगह पर गए, वहां पर बिल्कुल साफ और सुथरा हाल था, लेकिन वहां पर उन्होंने सर झुका लिया, और सर झुकाकर फिर अपना सर, थोड़ी देर के बाद फिर सर उठा लिया। शागिर्दों ने पूछा, हजरत ऐसा क्यों किया? कहते हैं कि मैंने इस जगह से सफर किया है बार, इस जगह पर एक दरख्त की टहनी थी, वो टहनी इतनी नीचे थी
کہ اگر کوئی ان کے اوپر بیٹھ کر جاتا تھا تو اس کو لگتی تھی، اس وجہ سے میں نے سر جھکا دیا۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہاں تو کوئی بھی ٹہنی وہنی نہیں ہے۔ تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ نے کہا کہ تحقیق کرو کہ یہاں کوئی درخت اور اس کی ٹہنی تھی یا نہیں۔ اگر یہاں درخت یا ٹہنی وغیرہ نہ ہو تو آج سے میں حدیث کی روایت کرنے کو بند کر دوں گا، اس وجہ سے کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہاں واقعی میں ایک درخت تھا، ابھی وہ کاٹا گیا تھا، جس کی وجہ سے اب یہ راستہ صاف ہو گیا۔ تو یہ حافظے کے قوی کی یہ نشانی ہے۔ اب یہ تم کہو کہ بھائی یہ تو سب پرانے زمانے کے حالات ہیں، صحیح ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والوں نے جب ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے بدعملیوں کی وجہ سے جب حفظے کو کمزور کرنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاغذ اور قلم کو پیدا کر دیا کہ لکھ لو تاکہ بھول نہ جاؤ۔ اور اب اللہ جل جلالہ و من والوں نے ڈیجیٹل زمانے میں ڈیجیٹل کی چیزیں یہ پیدا کر دی کہ جس کی وجہ سے آدمی بھول نہیں جاتا، بلکہ کمپیوٹر میں ذرا سا لگائے تو 100 سال پرانے 200 سال پرانے ساری چیزیں اسکرین پر آ جاتی ہے، تم لوگ جانتے ہو۔ اور جب یہ ہو گیا تو پھر ہمارا حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ ابھی اگر میں پوچھوں کہ بھائی سبق شروع ہونے سے پہلے میں نے کہاں سے شروع کیا تھا تو وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہوگا، اتنا زیادہ زبردست ہمارا حافظہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ وہ پڑھ کر آئے تو راستے میں کچھ ڈاکو مل گئے اور ان ڈاکو نے ساری چیزیں لے لی، تو وہ جو نوٹس لکھ کر لائے تھے، جو آپ لوگ جیسے لکھتے ہیں، وہ سارے نوٹ چلے گئے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پوچھا گیا، بتاؤ کچھ بھی معلوم نہیں، اس لیے کہ نوٹ میں لکھا ہوا تھا اور نوٹ میں یاد ہے، ذہن میں بھی یاد نہیں تھا۔ پھر انہوں نے سب کو حفظ کرنا شروع کیا اور حفظ کر کے وہ کیا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بن گئے۔ اخیر میں موجودہ زمانے کے حالات کو تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ ایک ہمارے اساتذہ میں حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ تھا کہ جب بھی مجلس میں بیٹھے کوئی مسئلہ آیا تو اس مسئلے کو انہوں نے اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا کہ ہم لوگ تعجب میں پڑ جاتے تھے کہ اس کو کتنا یاد ہے۔ ہم لوگ اگر مطالعہ کر کے بیٹھے تو ابھی اتنی ساری باتیں نہیں بیان کرتے، جو بغیر مطالعہ کے ہر چیز کے اوپر بیان کیا کرتے۔ خیر اس سے آگے چلو تو حضرت مولانا انور صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، کہ ان کے متعلق مشہور ہے کہ سرسری طور پر اگر ایک مرتبہ دیکھ لے تو وہ 35 سال تک یاد رہتا تھا، اور اگر ایک مرتبہ غور سے دیکھ لے تو زندگی بھر تک ان کو یاد رہتا تھا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو ایک نمونہ ہی ہے، جب اس وقت ایسا نمونہ اس زمانے میں ہو سکتا ہے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حفظے ایسے ہو تو پھر اس صورت میں تو کوئی ایسا اعتراض کرنا کہ ان کو یاد نہیں تھا اور بعد میں ذکر کیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال یہ حضرات جو کہتے ہیں کہ حدیث 100 سال کے بعد لکھی گئی، ہم کہتے ہیں صحیح ہے 100 سال کے بعد لکھی گئی، لیکن اس زمانے میں حافظہ ان لوگوں کے ایسے قوی تھے کہ ایک مرتبہ سن لیتے تھے تو پھر نسیان طاری نہیں ہوتا تھا، بلکہ اچھی طریقے سے یاد ہوتا تھا۔ اس وجہ سے جو حدیث انہوں نے ذکر کی وہ بالکل صحیح ہے۔ رہ گئی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حفظے کی بات، اللہ جل جلالہ و من والوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کیسا حافظہ دیا تھا وہ اب بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ امام بخاری کے حالات میں شاید آئے گا تو میں وہ بھی بیان کر دوں گا۔
تو اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ حدیث 100 سال کے بعد لکھی گئی ہے، اس وجہ سے اعتبار نہیں، صحیح نہیں۔ بہرحال یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ 100 سال کے بعد لکھی گئی۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیث کے لکھنے کا دستور تھا، لیکن جتنا اہتمام اس وقت ہوتا ہے یا یہ بعد میں ہوا، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا۔ ایک حدیث آئے گی، بخاری کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے جو خطبہ دیا، ابھی آپ نے جو بیان فرمایا، آپ اس کو مجھے لکھوا دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے یہ لکھ دو۔ تو معلومات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لکھنے کا دستور تھا۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا، تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیث کے لکھنے کا دستور تھا، لیکن چونکہ اس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنے پڑھنے والے اتنے کثیر مقدار میں نہیں تھے، معمولی لوگ تھے، اور اس صورت میں اگر لکھا حدیث کو بھی لکھا جاتا تو قرآن کے ساتھ اشتباہ ہو جاتا، قرآن کے ساتھ کچھ کمی بیشی ہو جاتی، قرآن کو حدیث سمجھ لیتے، حدیث کو قرآن سمجھ لیتے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو لکھنے کا اہتمام فرمایا اور حدیث کے لکھنے کا اتنا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے ابتدا سے حدیث قرآن کی طرح نہیں لکھی گئی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حافظہ دیا تھا کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، انہوں نے پوری طریقے سے بیان کر دیا۔ بہرحال اس وجہ سے حدیث کو غیر معتبر قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اللہ جل جلالہ کا فرمان وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس وجہ سے حدیث کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو حدیث کی وجہ تسمیہ اور حدیث کا مقام اور اس کا مؤلف یہ وغیرہ آج تمہارے سامنے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو صحیح طور پر سننے سمجھنے کی اور پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے اور مجھے آمین صحیح بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ سبحانک سبحان اللہم اللہ وبحمدک، نشہد ان لا واشهد الہ ان لا الا اله انت، الا انت نستغفرک نستغفرك ونتوب الیک۔ ونتوب إليك۔ سلام کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان بھی آ گئے ہیں معلوم ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیوں سنائی نہیں دیتا؟ جی جی حضرت سنائی دے رہا ہے۔ اچھا، اب جب کان پر لگایا تب سنائی دے رہا، اس سے پہلے سنائی نہیں دے رہا۔ بہت اچھا۔ انشاءاللہ سنیچر کو ملیں گے۔